ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 10ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ 10ویں پارے کا آغاز بھی سورہ انفال سے ہوتا ہے اور اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تمہیں ثابت قدمی کو اختیار کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، جنگ کے موقع پر 3-4 اہم باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ انسان ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرے اور موت و حیات کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور دشمن کو امڑتا ہوا دیکھ کر، ان کی قوت کو اور ان کی تنظیم کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر غالب آنے کے قریب ہے، بلکہ ان کو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مورال کو گرنے نہیں دیں گے اور ان کو کامیاب اور کامران کر دیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکہ بدر کا بھی ذکر کیا کہ معرکہ بدر میں شیطان لعین جو تھا وہ خود انسان کے روپ میں آ گیا اور باقاعدہ طور پہ کفار کو اس بات کو رکسا رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے دل کے اندر یہ کجر بھی موجود تھی کہ آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مجاہدین کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلبہ پا کر ان کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے توکل کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی تائید و نصرت کے لیے جب آسمان سے ہزاروں فرشتوں کا نزول کیا تو اس موقع پہ ابلیس لعین اس بات کو سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آج مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما رہے ہیں، تو میدان کارزار سے باقاعدہ بھاگا۔ تو کافر اس کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، اب بوڑھے سردار سراقہ تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، اب کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یعنی ابلیس کو اس بات کا گمان گزرا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جو اس کو مہلت دی ہے وہ بھی اسے سلب نہ کر لیں۔ حضرات گرامی قدر، صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں تو بغیر وجہ سے اپنی ان نعمتوں کو کبھی بھی نہیں چھینتے۔ نعمتیں کب چھینتی ہیں؟ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمھا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کسی قوم کے لوگ ایسی بد عملی کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکریہ اور ایمان کے راستے کے اوپر ہو۔ لیکن جب انسان بدعملی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان تابعداری کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ایمان کے راستے پہ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے توڑ کے لیے ایک بڑی اہم تدبیر کا ذکر کیا۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی استطاعت ہے اپنی طاقت کو تیار کرتے ہی رہنا چاہیے، طاقت کو تیار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن ہیں ان کے دلوں پہ روب ڈال دے گا، اور ایسے دشمنوں کے دلوں پہ روب ڈال دے گا جن کو تم جانتے ہو، اور ایسے لوگوں کے دلوں پہ بھی روب ڈال دے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، قوت کی تیاری اگر اس کو عام لیول کے اوپر لے کے آئے تو پتہ کیا چیز ہے؟ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، بے شک طاقت نشانے بازی کا نام ہے، بے شک طاقت نشانے بازی کا نام ہے، بے شک طاقت نشانے بازی کا نام ہے۔ یہ میزائل، یہ توپ، یہ گولے، ان کا ہدف جو ہے دشمن کے جو ہیں وہ نشانے ہوتے ہیں، نشانے پہ جا کے چیزیں گرتی ہیں
تو دشمن جو ہے اسے کپ کپاتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ جو ہے جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے جہاد کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، وہ ریاست کے کئی مرتبہ سامنے آتی ہیں، اور اس طرح کے گمان بھی کیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدارس دینی علماء دینی طبقات جو ہیں معاذ اللہ یہ دہشت گردی کا درس دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، اگر جہاد کی چنگاری مسلمان امت کے اندر موجود ہوگی، وطن کے نوجوانوں کے اندر موجود ہوگی، تو کبھی بھی اگر کوئی کرائسس خدا نہ خواستہ آ جائے تو مسلمان امت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگی. اگر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا گیا، ان کے جذبات کو سرد کر دیا گیا، تو باہر سے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے مسلمان قابل نہیں رہیں گے. اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں اللہ کا ڈر بھی تھا اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کی قوت بھی تھی اور جذبات بھی تھے. اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. کہ مسلمانوں کی تقدیر جو ہے در حقیقت وہ جہاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب مسلمان جہاد کو چھوڑ کے بربت کے پیانوں کے وائلن کے ستار کے گٹار کے عادی بن جائیں گے، اس وقت یہ پھر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ان اہل ایمان کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی تابعداری کرنے والے ہیں. چنانچہ ہمیں ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافی سمجھنا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب انسان اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن کی سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر کیا، کئی لوگ بڑے متوکل ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے بجائے گھبرانے کے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رضا مندی بھی ان کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. حضرات گرامی قدر، یہ حضرت ابراہیم کا وظیفہ، حضرت رسول اللہ کا وظیفہ، صحابہ کرام کا وظیفہ، اولیاء اعظام کا وظیفہ مجھے ابھی تک یاد ہے. حضرت علامہ صاحب جب جا رہے تھے سعودی عرب تو اس وقت بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کا بھی یہی اعتماد تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت آنی ہے آ ہی جانی ہے، جتنی دیر زندہ رہنا اس کے حکم سے زندہ رہنا ہے. تو مومن و مسلمان کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں. اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، چنانچہ درمیان کے اندر جو ہے بسم اللہ موجود نہیں. اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے قہر کے ساتھ اور بڑے جبار ہونے کے ناطے جو ہیں مشرکین کے خلاف بڑے شدید احکامات کا نزول فرمایا ہے. اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، لیٹر لکھنا شروع کرتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، تو اوپر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے، لیکن جب جانور کو لٹاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کیونکہ ہمیں اس وقت پتہ ہوتا ہے اب اللہ کی کبریائی کا ذکر کا وقت ہے. رحمان الرحیم کا محل اور ہے، کبریائی کا محل اور ہے. حضرات گرامی کا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور اس کے جبر کا ذکر ہے، اس کے جبار ہونے کا ذکر ہے، اس کی جو ہے اس کے عزیز الانتقام ہونے کا ذکر ہے. چنانچہ اس سے پہلے سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے اس کی محبت اپنے باپ اور اپنے بھائی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی محبت کی بنیاد اگر ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری محبت ایمان کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. جس طرح میں نے پہلے سورہ مائدہ میں بیان کیا تھا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جس کو اللہ سے پیار ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے اور جس کو اہل ایمان سے پیار ہے، ایسا گروہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے غالب
آ کے رہے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 3 مراکز محبت کا بھی ذکر کیا کہ مومن و مسلمان کو 3 باتوں سے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات سے، ایک حضرت رسول اللہ کی ذات سے، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد سے۔ یہ مسلمان کو ان 3 چیزوں کے ساتھ انتہائی شدید محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حلال محبت ہے، ایک حرام محبت ہے۔ حلال محبت تو حلال ہے، حرام محبت تو حرام ہے۔ جس وقت حلال محبت بھی ان باتوں سے آگے بڑھ جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت حلال ہے، باپ سے حلال ہے، گھر بار سے حلال ہے، سامان تجارت سے حلال ہے، آپ کے کھیتوں مویشیوں سے حلال ہے۔ لیکن اگر یہ محبت اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے آگے ہو، یہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے کنبے سے، اپنے سامان تجارت سے اور اپنے گھر بار سے پیار زیادہ ہے، اللہ رسول جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمیشہ مسلمانوں کا توکل اللہ کی ذات پہ رہا، لیکن حنین کا مارکہ ایک ایسا مارکہ تھا جب ان کی تعداد بڑی زیادہ ہو گئی تو تعداد کو دیکھ کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اتنا حوصلہ بڑھا کہ جس طرح ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آج تو ہم غالب آئے ہی آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے وقتی طور پہ زمین کو ان کے اوپر تنگ کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا حوادن کے تیر انداز جو تھے سامنے آئے، انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اللہ کے نبی نے اس دن کمال جرت، کمال استقامت، کمال بہادری کی عظیم تاریخ رقم کی۔ اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ نے اعلان کیا ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر کبھی آدائے دین اپنی پشت کو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ کرام نے جو رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آسمان سے سکینت کا بھی نزول فرمایا اور ایسے لشکروں کا بھی نزول فرمایا جن کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی فرشتوں کا نزول فرمایا اور دوبارہ زمین کو ان کے لیے فراخ کر دیا اور ان کو یہ بات سمجھا دی مدد اگر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی تعداد کو دیکھ کر تعداد پہ نثار نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ توکل کرتے رہنا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور یہ احکامات اب قیامت کی دیواروں تک ہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ جو مشرک ہے وہ پلید ہے اور اس کو جو مسجد حرام کے ایریے کے اندر جتنا علاقہ جو حرم ہے اس میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے مسلمانوں کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، چاہے کچھ بھی مسئلہ ہو، مسلمانوں کے اس حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ جو ہے اس وقت تک منع ہے جب تک وہ حلقہ بگوچ اسلام نہیں ہو جاتا۔ اور اس سلسلے کے اندر کوئی سیاسی مجبوری، کوئی اور مصلحت جو ہے وہ اس مسئلے کو بدلنے کے لیے کفایت نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہودی یہ بات کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مسیحی یہ بات کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو معاذ اللہ ان کی دونوں باتیں جھوٹ پہ مبنی تھیں۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہ باتیں خود گھڑی ہوئی تھی، انہوں نے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پر اللہ کی مار ہو اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ روئے زمین کے اوپر جتنی بڑی سے بڑی ہستیاں ہیں وہ اللہ کے بندے تو ہیں مگر اللہ کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود و نصارہ جو تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو توریت کے عالم تھے، انجیل کے ماہر تھے، انہوں نے حضرت رسول اللہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی، آقا علیہ السلام یقیناً ہم سیدنا مسیح کی پوجا تو کرتے تھے لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں ماننا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ نے جواب میں کہا جب تم وہ کسی چیز کو حلال کہتے تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ کہا مانتے تھے۔ تو کہا یہی ربوبیت ہے، یہی اللہ کی ذات میں شرک کرنے والی بات ہے، یہی رب بنانے والی بات ہے۔ کوئی چیز جسے اللہ حلال کرے اسے کائنات میں کوئی حرام نہیں کر سکتا،
اور جسے اللہ حرام کرے اسے کائنات میں کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک مذہبی رہنما، احبار اور دیگر جو پیر ہیں وہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ عالم کو اللہ کے دین کی دعوت دینی چاہیے، لیکن علماء کی کثیر تعداد جو ہے اپنی جیبوں کو بھرنے والے کام کر رہی ہے تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایسے علماء جو ہوتے ہیں یہ علماء سو ہوتے ہیں، اور عالم حق جو ہوتا ہے اس کی نظر نہ لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے، نہ کسی کی پیشانی پہ پڑنے والی جو ہے آنے والی مسکراہٹ پہ ہوتی ہے، نہ کس کے لبوں سے نکلنے والی تعریف پہ ہوتی ہے۔ اس کی نظر اگر ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے لیکن وہ اس مال سے اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں ان کے حق کو نہیں دیتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن سونے چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا، ان کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ اس چیز کا سبب ہے جو تم جوڑا کرتے تھے، پاس آج جوڑنے کا مزہ جو ہے اس کو چکھ لو۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب کفار نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے اوپر آپ کفار کے ظلم اور اناد کی وجہ سے حضرت رسول اللہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو کفار ان کا تعاقب کرتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے، تو ایسے عالم میں حضرت صدیق بڑے ہی پریشان تھے۔ حضرت رسول اللہ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق کا پتہ کیا مقام ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ غار میں دو تھے اور حضرت رسول اللہ نے اپنے صحابی کو اور اپنے صاحب کو مخاطب ہو کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو۔ کسی کی صحابیت کا ذکر حدیث میں آیا ہے، کسی کی صحابیت کا ذکر جو ہے سیرت نگاروں نے کیا ہے، کئیوں کا جو ہے ان مصنفین نے کیا ہے جنہوں نے تذکار صحابہ اور احوال صحابہ کو جمع کیا ہے، لیکن صدیق کی صحابیت کا ذکر اگر آیا ہے کلام اللہ میں آیا ہے۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کو ان مصارف میں دینا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں دینے کا حکم دیا ہے۔ فقیروں کو دینی چاہیے، مساکین کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے یعنی زکوٰۃ کے نظام کو چلانے والوں کے اوپر زکوٰۃ لگانی چاہیے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جن کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو قید ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو مقروض ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد زکوٰۃ دینی چاہیے، اور مسافر کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا در حقیقت ان مصارف پہ زکوٰۃ لگانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ ان مصارف سے ہٹ کے زکوٰۃ کو لگانا یہ در حقیقت زکوٰۃ کے مصارف سے انحراف والی بات ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو رزق دے، جب تو ہمیں رزق دے گا ہم امیر ہو جائیں گے تو تیرے راستے میں خیرات کریں گے اور نیکی کی زندگی گزاریں گے۔ منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اللہ تو ہمیں مال دے ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے، نیکوکاروں کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، جب اللہ ان پہ کرم کرتا ہے تو ساتھ ہی وعدے سے مکر جاتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا حَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے سے انحراف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر منافقت کو لکھ دیا ہے۔ اس دن تک کے لیے جس دن کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اس ایمان کو منافقت سے تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا اور بددیانتی کی، چنانچہ اللہ نے ان کے ایمان کو سلب کر کے
ان کے دل میں منافقت کو لکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے حضرت رسول اللہ کو اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کریں اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار سے ہوتا ہے اور منافقوں کے ساتھ جہاد زبان سے، دلائل سے، اور ان کو جناب نیگوشیٹ کرنے کے ساتھ، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کفر کا مسئلہ تو موجود نہیں ہے، لیکن منافقت آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جب موقع ملتا ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب دین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے منافقت جو ہے سامنے آ جاتی ہے، جب پردے داری کی بات ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب داڑھی کو رکھنے کی بات ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب مسجد سے لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز آتی ہے تو چہروں کے اوپر جو ہے کالک طاری ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب موسیقی اور رقص و سرود کی محفلوں کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب سود کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نفاذ کی بات ہوتی ہے منافقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں منافقت کے سامنے دلائل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ سینہ سپر رہنا چاہیے۔ کئی لوگ منافقت کی یلغار کو دیکھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے سے خود بھی جناب کمپرومائزنگ نیچر کے ہو جاتے ہیں۔ عالم حق جو ہوتا ہے وہ منافقت کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ کفر کی پرواہ بھی نہیں کرتا، نظر اگر اس کی ہوتی ہے رب تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے منافقت کے اوپر جن کی موت واقعہ ہوئی، اور حضرت رسول اللہ جو کہ بڑے ہی رؤوف و رحیم تھے، عبداللہ ابن ابی کی موت کے اوپر اپنا کرتا مبارک کو بھی اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے گلے میں اپنے لعاب دہن کو بھی ڈال دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاروق نے کہا حضرت آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ساری زندگی آپ سے دشمنی کرتا رہا، اب اس کی بھی نماز جنازہ کو پڑھا رہے ہیں۔ کہا فاروق مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر میری دعائیں مغفرت اس کو بخش دے اللہ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے آسمان سے وحی کا نزول فرما دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایسے عالم میں حضرت آقا نے کس قدر جو ہے رؤوف اور رحیم ہونے کا اظہار کیا، کہا اگر مجھے پتا ہو اللہ 71 مرتبہ دعائیں مغفرت سے معاف کرے 71 مرتبہ ہی تیار۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا پیغام رحمت کا پیغام ہے، حضرت رسول اللہ کا پیغام رواداری اور تحمل کا پیغام ہے، حضرت رسول اللہ کا پیغام صبر اور استقامت کا پیغام ہے۔ حضرت رسول اللہ ساری زندگی لوگوں کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے۔ امت محمدی علیہ السلام کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت پوری استقامت کے ساتھ اور پوری عزمی سے دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی جو سنی گئی ان میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.